حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، خلیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خیر البشر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان رونق افروز تھے کہ گہرے سانولے رنگ کے ایک کشیدہ قامت آدمی جن کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چلے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایسے لہجے میں سلام کیا جس میں بے پناہ عقیدت اور محبت پائی جاتی تھی۔ انہیں دیکھ کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور پر بشاشت پھیل گئی اور لسان رسالت پر یہ الفاظ جاری ہو گئے: ما ازللت الخضراء وما قلت الغبراء اصدق لہجۃ من ابی ذر۔ آسمان کسی ایسے شخص پر سایہ فگن نہیں ہوا اور زمین نے کسی ایسے شخص کو کندھوں پر نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچی زبان رکھتا ہو۔ اور کائنات کے ذرے ذرے نے شہادت دی کہ بے شک سید المرسلین نے سچ فرمایا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اسلام کی صداقت کی گواہی دی تھی جب خدیجۃ الکبریٰ، ابو بکر صدیق، علی مرتضی، زید ابن حارثہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سوا کسی نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہا تھا، اور پھر زندگی بھر کسی نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے حق کے سوا کوئی دوسری بات نہ سنی، یہاں تک کہ ان کی حق گوئی اور بے باکی نے ارض و سما میں تلاطم برپا کر دیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا اصل نام باختلاف روایت بریر یا جندب تھا، قبیلے بنو غفار سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قبیلہ کنانہ بن خزیمہ کی نسل سے تھا جو 15ویں پشت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ تھے۔ غفار بن میبل حضرت ابو ذر کی 7ویں پشت میں ایک سربراہ آوردہ شخص تھا، اسی کے نام کی نسبت سے کنانی النسل عربوں کا یہ گروہ غفاری کہلانے لگا۔ غفار تک حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا شجر نسب یہ ہے۔ ابو ذر جندب یا بریر بن جنادہ بن قیس بن عمر بن ملیل بن سعیر بن حزام بن غفار، ماں کا نام رملہ بنت ربیہ تھا، وہ بھی قبیلے غفار سے تھیں۔ بنو غفار کا ماوا اور مسکن مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر بدر کے نواح میں تھا۔ ان کے قریب ہی وہ کاروانی راستہ واقع تھا جو مکہ مکرمہ کو شام و فلسطین سے ملاتا تھا۔ بنو غفار بڑے مفلس لوگ تھے اور بسد مشکل گزر اوقات کرتے، تاہم انہوں نے مدتوں صبر و قناعت کو اپنا شعار بنائے رکھا، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ مفلسی اور بدحالی نے ان کو گمراہ کر دیا اور انہوں نے ڈاکہ زنی اور قذاقی کا پیشہ اختیار کر لیا۔ وہ نہ صرف مکہ اور شام کے درمیان آنے جانے والے تجارتی قافلوں کو لوٹ لیتے تھے بلکہ نواحی قبائل کو بھی وقتاً فوقتاً اپنی ترک تازیوں کا نشانہ بناتے رہتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی ماحول میں ہوش کی آنکھیں کھولیں جب دیکھا کہ قبیلے کے نوجوان نت نئی مہموں پر جاتے ہیں اور انواع و اقسام کے مال و اسباب سے لدے پھدے واپس آتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے، لیکن قدرت کو ان سے کوئی اور ہی کام لینا منظور تھا۔ معلوم نہیں کیا سبب ہوا کہ یکایک ان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو گیا اور طبیعت لوٹ مار، قتل و غارت اور رہزنی سے سخت متنفر ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ قبیلے کے دیوتاؤں، دیویوں اور بتوں سے بھی بیزار ہو گئے۔ رب اکبر نے انہیں توحید کا راستہ سجھا دیا اور وہ شب و روز خدائے واحد کی عبادت میں مشغول رہنے لگے۔ خود ہی نماز کی کوئی صورت معین کر لی اور جدھر اللہ تعالی جھکا دیتا اسی طرف منہ کر کے پڑھ لیتے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قبول اسلام سے پہلے ہی خشیت الہی مسلط ہو چکی تھی۔ خود ان سے روایت ہے کہ میں رات کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا اور کھڑا رہتا
یہاں تک کہ صبح کاذب ہو جاتی۔ اس وقت میں اپنے آپ کو زمین پر ڈال دیتا اور اس طرح پڑا رہتا جیسے کوئی کپڑا پڑا ہوا ہے۔ جب مجھ پر دھوپ پڑنے لگتی تو اٹھتا۔ غفار کے لوگ ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ کا ورد سنتے تھے اور حیران ہوتے تھے کہ یہ کس جنون میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اس وقت مکہ سے خورشید اسلام کا طلوع ہو چکا تھا اور ہادی برحق نے دعوت توحید کا آغاز فرما دیا تھا۔ ایک دن قبیلہ غفار کا ایک شخص مکہ گیا۔ وہاں اس کے کانوں میں دعوت حق کی بھنک پڑ گئی۔ واپس آ کر حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور کہنے لگا، ابوذر، تمہاری طرح مکے میں بھی ایک شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور لوگوں کو بت پرستی سے منع کرتا ہے۔ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے ہی کسی ہادی و رہنما کی تلاش میں تھے۔ یہ خبر سن کر بے تاب ہو گئے۔ اسی وقت اپنے بھائی انیس کو یہ کہہ کر مکہ روانہ کیا کہ جا کر اس شخص سے ملو جو لوگوں کو خدائے واحد کی طرف بلاتا ہے، اور پھر واپس آ کر اس کے حالات بتاؤ۔ انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بلند پایا شاعر اور نہایت زیرک آدمی تھے۔ مکہ پہنچ کر انہوں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی سنے تو بے حد متاثر ہوئے۔ واپس آئے تو ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم نے مکے کے داعی توحید کو کیسا پایا؟ انیس نے جواب دیا، لوگ اسے شاعر، کاہن اور جادوگر کہتے ہیں، لیکن خدا کی قسم میں نے اسے ایسا نہیں پایا۔ وہ نہ شاعر ہے، نہ کاہن اور نہ جادوگر۔ وہ تو لوگوں کو محض بھلائی کی طرف بلاتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ اس مختصر جواب سے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تسلی نہ ہوئی اور وہ خود تحقیق احوال کے لیے عازم مکہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ میں قیام کیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہ تھے۔ کسی سے پوچھنا خلاف مصلحت سمجھا۔ اللہ کی طرف دھیان تھا کہ وہی داعی حق سے ملا دے گا۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ایک طرف لے گئے اور پوچھا، بھائی، میں تمہیں کئی دن سے یہاں دیکھ رہا ہوں، تم کس چیز کی تلاش میں ہو؟ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اگر تم وعدہ کرو کہ مجھے میری منزل مقصود تک پہنچا دو گے اور زبان بند رکھو گے تو بتائے دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم مطمئن رہو، تمہارا راز افشا نہ ہوگا۔ اب حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مقصد بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات سن کر فرمایا، تم نے ہدایت کا راستہ پا لیا۔ جن کی تلاش میں تم آئے ہو بے شک وہ خدا کے سچے رسول ہیں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی۔ انہوں نے حضرت علی سے درخواست کی، للہ مجھے اس ذات اقدس تک پہنچا دیجیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ انہیں لے کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال نبوت سے منور چہرہ مبارک دیکھ کر ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل نے گواہی دی کہ یہ واقعی خدا کے سچے رسول ہیں۔ بے تابانہ عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی دعوت کی تفصیل بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بلیغ انداز سے ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسلام پیش کیا کہ ان کا دل جوش ایمان سے لبریز ہو گیا۔ اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کا 5واں ستون بن گئے۔ ان سے پہلے صرف 4 پاک باز ہستیاں نعمت ایمان سے سعادت اندوز ہوئی تھی۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیق اکبر، علی مرتضی اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوذر سے پوچھا، غفاری بھائی، اتنے دن تمہاری خورد و نوش کا کیا انتظام رہا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، کھانے کو تو کچھ ملا نہیں، چاہے زمزم کا پانی پی کر پیٹ بھر لیتا تھا۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو میں ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کھلاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ضرور۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوذر کو اپنے ہمراہ گھر لے گئے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ گئے۔ وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے طائف کے خشک انگور جناب رسالت مآب اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کی۔ یہ پہلی غذا تھی جو مکے میں پہنچ کر ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا، ابو ذر، اب تم اپنے قبیلے میں واپس جاؤ اور اسے دعوت توحید دو۔ جب دعوت حق کے آشکار ہونے کی خبر ملے اس وقت پھر یہاں آ جانا۔ فی الحال تم بھی مکے میں اپنا اسلام پوشیدہ رکھو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل جوش توحید سے معمور تھا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم آپ اجازت دیجئے میں مکے میں اپنے اسلام کا اعلان کر کے جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جوش اور ولولہ دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ اب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے حرم کعبہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں مشرکین کا مجمع تھا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین سے مخاطب ہو کر بآواز بلند کہا، لوگوں، خدائے واحد کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں اور محمد خدا کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ مشرکین چاروں طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے اور مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ اتنے میں عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ پہنچے۔ ایک غریب الوطن کو اس حال میں دیکھ کر دل بھر آیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گر پڑے اور مشرکین سے کہا، اپنا ہاتھ روکو، کیوں ناحق اس غریب کی جان لیتے ہو؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے مشرکین کو ان کی بات کا بڑا پاس تھا۔ ان کے کہنے پر انہوں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا، لیکن توحید کے متوالے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن پھر کعبہ جا پہنچے اور مشرکین کو دعوت توحید دینے لگے۔ مشرکین نے انہیں پھر پکڑ لیا اور زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت بھی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے آڑے آئے اور مشرکین کو سمجھایا کہ یہ شخص غفار کے جنگجو اور خون آشام قبیلے کا فرد ہے، اگر تم نے اسے ہلاک کر دیا تو تمہارا کوئی قافلہ تجارت منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے گا۔ غفاریوں سے خامخواہ کی دشمنی کیوں مول لیتے ہو؟ مشرکین کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور انہوں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب سوچا کہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، ان پر میری بات کا اثر نہیں ہوگا، انہیں خدا کے سچے رسول ہی راہ ہدایت پر لا سکیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں اپنے حلقے اثر میں جا کر تبلیغ کروں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنے وطن کی راہ لی۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے اپنے دو بھائیوں اور والدہ کو دعوت توحید دی۔ ان تینوں نے فوراً اس پر لبیک کہا۔ پھر انہوں نے اپنے قبیلے کو اسلام کی طرف بلایا۔ آدھا قبیلہ اسی وقت مسلمان ہو گیا اور آدھا ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دولت ایمان سے بہریاب ہوا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرصے دراز تک اپنے قبیلے کے لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیتے رہے۔ جب بدر، احد، خندق وغیرہ کے غزوات گزر چکے تو انہوں نے بھی اپنے وطن سے ہجرت کی۔ مدینۃ الرسول پہنچ کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور اپنے آپ کو سرکار دو عالم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ جب غزوہ تبوک پیش آیا تو ابو ذر غفاری بھی اپنے آقا کی معیت میں تبوک کے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کا اونٹ سست پڑ گیا اور وہ لشکر اسلام سے بچھڑ گئے۔ دل میں شوق جہاد موجزن تھا، اونٹ کو وہیں چھوڑا اور سارا سامان پیٹھ پر لاد کر پیادہ پا منزل مقصود کی طرف روانہ ہوئے۔ آگے جا کر لشکر اسلام نے ایک جگہ قیام کیا۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ دور ایک شخص آ رہا ہے، معلوم نہیں کون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر ہوں گے۔ لوگوں نے دیکھا تو واقعی ابو ذر تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم یہ ابو ذر ہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر اکیلے ہی چلتے ہیں،
اکیلے ہی مریں گے اور قیامت کے دن اکیلے ہی اٹھیں گے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد و تقویٰ اور خدا اور رسول سے عشق کا یہ عالم تھا کہ سرور کائنات نے انہیں مسیح الاسلام کا لقب عطا فرمایا۔ ایک دن حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک شخص بعض ہستیوں سے محبت رکھتا ہے لیکن ان کے اعمال کو اپنانے کی طاقت نہیں رکھتا، ان کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جن کے ساتھ محبت رکھتا ہے انہی کے ساتھ ہے۔ ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض پیرا ہوئے، یا رسول اللہ، میں صرف آپ سے اور اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یقیناً اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنی شفقت فرماتے تھے کہ مرض الموت میں بھی انہیں بلا بھیجا۔ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوی میں پہنچ کر والہانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دست مبارک اپنے جسم اطہر کے ساتھ چمٹا لیا۔ ابوذر پر وارفتگی کا عالم طاری ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی دنیا اجڑ گئی۔ مدینہ چھوڑ کر ارض شام میں جا بسے۔ ان کی زندگی زہد و ورع و فقر و قناعت کا عجیب نمونہ تھی۔ جو کچھ ہاتھ میں آتا اسے راہ خدا میں لٹا دیتے۔ محض ایک چادر زیب بدن رہتی تھی۔ شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ لوگوں میں مال و دولت سے رغبت پیدا ہو گئی ہے۔ سادہ لباس کی جگہ پرتکلف ملبوسات کا استعمال شروع ہو گیا ہے۔ فتوحات اور مال غنیمت کی کثرت نے خزانوں کی بنیاد رکھ دی ہے۔ سادہ مکانات کے بجائے محلات کی تعمیر شروع ہو گئی ہے۔ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حالات دیکھ کر بے چین ہو گئے۔ انہوں نے پوری قوت سے مسلمانوں کو پکارا کہ بھائیوں، مال و دولت جمع کرنے اور عیش و تنعم کی زندگی گزارنے میں سراسر ہلاکت ہے۔ اللہ کا حکم ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو عذاب دردناک کی بشارت دے دو۔ اگر تم نے اللہ کے حکم سے روگردانی کی تو اس کا وعدہ کبھی نہیں ٹل سکتا۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس انداز سے اس آیت کی تفسیر کرتے تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی شام اور اکثر دوسرے صحابہ کو اس سے اختلاف تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ اس آیت کا تعلق اہل کتاب یہود و نصارہ سے ہے، لیکن ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ہرگز نہیں، یہ آیت یہود و نصارہ اور مسلمانوں سب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ اپنی رائے پر سختی سے جمے رہے اور ترغیب و تخویف کا کوئی حربہ بھی انہیں اپنی رائے کے برملا اظہار سے باز نہ رکھ سکا۔ ان کے پیغام کا خلاصہ یہ تھا، اے دولت مند مسلمانوں، تم اگر اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو قیامت کے دن تمہارے جمع کیے ہوئے مال و دولت سے تمہارے چہروں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یاد رکھو، مال میں 3 چیزیں شریک ہیں: وارث جو اس کا منتظر ہے کہ تو کب اس دنیا سے رخصت ہو اور وہ تیرے اندوختہ پر قبضہ کرے۔ نمبر 2، تقدیر جو تجھ سے پوچھے بغیر اپنے فیصلے صادر کر دیتی ہے۔ نمبر 3، خود تو اگر ان دونوں سے بازی لے جانے پر قادر ہے تو ضرور ایسا کر۔ اللہ فرماتا ہے، تم نیکی اور بھلائی کو کبھی نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی مرغوب چیزوں کو سب کے لیے عام نہ کرو۔ مت بھولو کہ آدمی مرنے کے بعد صرف 3 چیزیں اس کے کام آئیں گی۔ نمبر 1، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ نمبر 2، صدقے جاریہ۔ نمبر 3، علم جس سے لوگ فیض اٹھائیں۔ غریب لوگ تو ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیام سن کر ان پر پروانوں کی طرح گرے، لیکن اغنیا ان سے
کھٹکنے لگے۔ ایک دن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا محل الخضرا تعمیر کرا رہے تھے۔ اتفاق سے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزرے۔ محل کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر بولے، اگر اس محل کی تعمیر اللہ کے مال سے ہو رہی ہے تو خیانت ہے، اور اگر اس پر اپنا مال خرچ کر رہے ہو تو اسراف ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن ان کے دل میں حضرت ابوذر کی طرف سے کھٹک پیدا ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبرص پر چڑھائی کا ارادہ کیا۔ لشکر روانہ ہونے لگا تو انہوں نے حضرت ابوذر غفاری کو بلا کر پوچھا، کیا آپ جہاد کے لیے جانا چاہتے ہیں؟ ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اپنی جان خدا کی راہ میں وقف کر رکھی تھی۔ جواب دیا، خدا کی راہ میں ایک دن جہاد کرنا ان 1000 دنوں سے بہتر ہے جو گھروں میں گزار دیے جائیں۔ میں دعوت جہاد پر لبیک کہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لشکر اسلام میں جا شامل ہوئے۔ جب مجاہدین اسلام نے قبرص فتح کر لیا تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے شام میں واپس آ کر لوگوں میں پھر اپنے مسلک کی تبلیغ شروع کر دی۔ حکومت پر وہ اس شدت سے نکتہ چینی کرتے تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نزاع کی صورت پیدا ہو گئی۔ ایک دن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک معقول رقم ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیجی۔ انہوں نے وہ رقم چند گھنٹوں کے اندر ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی۔ دوسرے دن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امتحان لینے کی غرض سے ایک قاصد ان کے پاس بھیجا کہ کل وہ رقم غلطی سے آپ کو تقسیم ہو گئی ہے، اسے واپس کر دیجیے۔ مقصد یہ تھا کہ اگر یہ رقم ابوذر کے پاس موجود ہوئی تو ان سے پوچھا جا سکے گا کہ آپ تو ایک رات کے لیے بھی دولت جمع رکھنا حرام سمجھتے ہیں، پھر یہ رقم کیوں اپنے پاس رکھی؟ جب قاصد ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور ان سے رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا تو انہوں نے فرمایا، وہ رقم تو ہم نے نموز سحر سے پہلے ہی ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی۔ قاصد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس گیا اور انہیں حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنایا تو بے اختیار ان کی زبان سے نکلا، ابوذر واقعی سچا ہے، جو کہتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ ایک دن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا۔ جب وہ تشریف لائے تو انہیں کھانے کی دعوت دی۔ دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے چنے ہوئے تھے۔ ابوذر جیسے مرد درویش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلا انہیں کب ہاتھ لگا سکتے تھے؟ دعوت قبول کرنے سے فوراً انکار کر دیا اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے میرا کھانا ہفتے بھر کے لیے ایک سا جو رہا ہے، خدا کی قسم میں اس پر زیادتی نہیں کروں گا حتیٰ کہ اپنے خلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤں۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کشیدگی بہت بڑھ گئی تو امیر المومنین حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوذر غفاری کو مدینہ بلا بھیجا۔ وہاں بھی انہوں نے اپنا مخصوص پیغام لوگوں کو سنانا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے انتہا پسندانہ خیالات دیکھ کر انہیں فتویٰ دینے سے منع کر دیا، لیکن ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پابندی گوارا نہ ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم اگر میری گردن پر تلوار رکھ دی جائے اور مجھ کو یقین ہو جائے کہ گردن کٹنے سے قبل جو کچھ سرور کائنات سے سنا سکوں گا تو یقیناً سنا دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ ربضہ چلے جائیں۔ ربضہ صحرائے عرب میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی تنہائی پسند کرتے تھے۔ اپنے اہل و عیال کو ساتھ لیا اور بخوشی ربضہ جا بسے۔ عراق کے لوگوں کو حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیام ربضہ کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے آپ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ساتھ نامناسب سلوک کیا ہے، اگر آپ ہماری قیادت فرمائیں
تو ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف علم بغاوت بلند کریں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہلا بھیجا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کیا میں اسی میں اپنی بھلائی سمجھتا ہوں، تم لوگ اس میں مت دخل دو اور امیر المومنین کے خلاف منصوبے نہ بناؤ، کیونکہ جو امیر المومنین کو ذلیل کرتا ہے خدا اس کی توبہ قبول نہیں کرتا ہے۔ عراقی خاموش ہو گئے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنگامہ ہے دنیا سے الگ تھلگ اپنی زندگی کے دن صبر و قناعت سے گزارنے لگے۔ 31 ہجری یا 32 ہجری کے ایام حج میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے۔ ربضہ کے تمام لوگ حج کے لیے روانہ ہو گئے تھے اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف ان کی رفیق حیات اور ایک لڑکی موجود تھی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نزاع کی حالت طاری ہوئی تو ان کی اہلیہ رونے لگی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نحیف آواز میں پوچھا، روتی کیوں ہو؟ اہلیہ نے جواب دیا، آپ ایک ویرانے میں دم توڑ رہے ہیں، نہ میرے پاس اتنا کپڑا ہے کہ میں آپ کو کفن دے سکوں، نہ میرے بازوں میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کی ابدی خوابگاہ تیار کر سکوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سنو، ایک دن ہم چند لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایک شخص صحرا میں جاں بحق ہوگا اور اس کے جنازے میں مسلمانوں کی ایک جماعت باہر سے آ کر شرکت کرے گی۔ اس وقت جو لوگ موجود تھے وہ سب شہری آبادیوں میں وفات پا چکے ہیں، اب صرف میں ہی باقی رہ گیا ہوں اور کوئی وجہ نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کا مصداق نہ بنوں۔ تم باہر جا کر دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مسلمانوں کی کوئی جماعت ضرور آتی ہوگی۔ پاس ہی ایک ٹیلا تھا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ اس پر چڑھ کر انتظار کرنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد دور گرد اڑتی نظر آئی، پھر اس میں سے چند سوار نمودار ہوئے۔ جب قریب آئے تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے انہیں پاس بلا کر کہا، بھائیو، قریب ہی ایک مسلمان سفر آخرت کی تیاری کر رہا ہے، اس کے کفن و دفن میں میرا ہاتھ بٹاؤ۔ قافلے والوں نے پوچھا، وہ کون شخص ہے؟ جواب دیا، ابو ذر غفاری۔ ابو ذر کا نام سنتے ہی قافلے والے بےتاب ہو گئے، اور ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہوں پکارتے ہوئے ان کی طرف لپکے۔ ادھر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا، جانے پدر، ایک بکری ذبح کر اور گوشت کی ہنڈیا چولہے پر چڑھا دے، کچھ مہمان آنے والے ہیں جو میری تجہیز و تکفین کریں گے۔ جب وہ مجھے سپرد خاک کر چکے ہیں تو ان سے کہنا کہ ابو ذر نے آپ لوگوں کو خدا کی قسم دی ہے کہ جب تک آپ یہ گوشت نہ کھا لیں یہاں سے رخصت نہ ہو۔ جب قافلے والے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے میں داخل ہوئے تو ان کا دم واپسی تھا۔ اکھڑی ہوئی آواز میں فرمایا، تم لوگوں کو مبارک ہو، تمہارے یہاں پہنچنے کی خبر سالہ سال پہلے ہادی برحق نے دی تھی۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا شخص نہ کفنائے جو حکومت کا عہدیدار ہو یا رہ چکا ہو۔ اتفاق سے اس قافلے میں ایک انصاری نوجوان کے سوا سب لوگ کسی نہ کسی صورت میں حکومت سے متعلق رہ چکے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب رفیق، میں آج تک حکومت کی ملازمت سے بے تعلق ہوں۔ میرے پاس 2 کپڑے ہیں جو میری والدہ کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں، اجازت ہو تو ان میں آپ کو کفنا دوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ کہہ کر جان آفری کے سپرد کر دی۔ اس قافلے کے اکثر لوگ یمن کے رہنے والے تھے۔ اتفاق سے ان کے ساتھ فقیہ امت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی
اور پھر سب نے مل کر اس آفتاب رشد و ہدایت کو سپرد خاک کر دیا۔ جب چلنے لگے تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی نے قسم دے کر انہیں کھانا کھلایا۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلتے وقت حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و عیال کو ساتھ لیا اور مکہ معظمہ پہنچ کر انہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حج سے واپسی پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں خود ربضہ سے مدینہ منورہ لے گئے اور پھر ہمیشہ ان کے کفیل رہے۔ سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان کبار صحابہ میں ہوتا ہے جن کے علو مرتبت پر ملت اسلامیہ کے ہر فرد و بشر کا کامل اتفاق ہے۔ تقدم فی الاسلام، حب رسول، شغف قرآن و حدیث، فقر و زہد، ایثار و قناعت، تقوی اور توکل، تبلیغ و ارشاد اور حق گوئی و بے باکی حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب سیرت کے نمایاں ابواب ہیں۔ علم و فضل کا یہ عالم تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو علم میں حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے برابر سمجھتے تھے۔ باب مدینۃ العلم حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے کہ ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا علم محفوظ کر لیا ہے کہ لوگ اس کے حاصل کرنے سے عاجز تھے اور اس تھیلی کو اس طرح بند کر دیا کہ اس میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ پر بے حد شفقت فرماتے تھے۔ جب وہ مجلس نبوی میں موجود ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے انہی کو مخاطب فرماتے، اگر موجود نہ ہوتے تو انہیں تلاش کر کے لایا جاتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مصافحہ فرماتے۔ بارگاہ نبوی میں بہت کم صحابہ ایسے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تکلفانہ سوال پوچھ سکیں، لیکن حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رحمت عالم کی شفقت ایسی بے پایاں تھی کہ وہ آزادی کے ساتھ معمولی چیزوں کے بارے میں بھی سوال پوچھا کرتے تھے۔ مسند احمد ابن حنبل میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت اور محبت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ مدینہ آنے کے بعد ان کے وقت کا بیشتر حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گزرتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ خدمت ہی ان کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ اسی خدمت کی بدولت انہیں بارگاہ رسالت میں ایسا درجے تقرب اور اعتماد حاصل ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں راز کی باتیں بھی بتا دیا کرتے تھے اور وہ بھی رازداری کا حق پوری طرح ادا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی ایک مسجد میں لیٹے تھے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، ابوذر اگر ایسا وقت آیا کہ تم اس مسجد سے نکال لے جاؤ تو کیا کرو گے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ مسجد نبوی میں چلا جاؤں گا یا اپنے گھر بیٹھ رہوں گا۔ فرمایا، اگر وہاں سے بھی نکالے گئے تو پھر کیا کرو گے؟ عرض کی، تلوار نکال لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے، تلوار نہ نکالنا بلکہ صبر سے کام لینا اور جہاں تمہیں جانے کو کہا جائے چلے جانا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر آخری دم تک عمل کیا، اپنی رائے کا اظہار تو بلا خوف لومت لائم ہر حال میں کرتے رہے، لیکن حاکم وقت کے خلاف کبھی تلوار نہ اٹھائی۔ فی الحقیقت صرف یہی ارشاد نہیں بلکہ وہ جو کچھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے اسے حرز جاں بنا لیتے تھے اور نہ صرف خود اس پر عمل کرتے تھے بلکہ لوگوں کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کرتے تھے۔ کوئی حدیث بیان کرتے تو اس کا آغاز یوں کرتے، عہد الی خلیلی رسول اللہ، یا سمیت خلیلی رسول اللہ، میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ وعدہ لیا، یا میں نے اپنے خلیل رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کبھی آپ کا ذکر آ جاتا تو حضرت ابوذر کی آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو جاتا
اور شدت جذبات سے آواز نہ نکلتی۔ حضرت ابوذر اگرچہ سالہ سال تک فیضان نبوی سے بہرےآب ہوئے، لیکن ان سے مروی احادیث کی تعداد صرف 281 ہے۔ اس کی وجہ ان کی کم آمیزی اور عزلت گزینی تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات مقدسہ امت تک پہنچائے، ان میں سے بیشتر کا تعلق توحید اور اخلاق سے ہے۔ ان سے مروی چند احادیث کا خلاصہ تبرکن یہاں درج کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوذر، کسی بھی نیک کام کو حقیر اور معمولی سمجھ کر نہ چھوڑنا۔ مثلا یہ بھی نیکی ہے کہ تو اپنے بھائی سے کشادہ پیشانی کے ساتھ ملے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوذر، جب تو سالن پکائے تو شوربہ زیادہ کیا کر، اور جو ہمسایہ امداد کے قابل ہو اس کے ہاں مناسب حصہ بھیجا کر۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے خدمتگار تمہارے بھائی ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو خود کھائے اپنے خادم کو کھلائے، جو خود پہنے اس کو بھی پہنائے، اور ایسے کام کہ اس کو تکلیف نہ دے جو اس کی بساط سے باہر ہو۔ ایسے کام کے لیے اسے کہے تو اس میں خود اس کی مدد کرے۔ نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو فاسق یا فاجر کہتا ہے، اگر اس کا مقابل ایسا نہ ہو تو یہ کلمہ کہنے والے پر پڑ جاتا ہے۔ نمبر 5، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے بہتر کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خدا پر ایمان لانا اور راہ خدا میں جہاد کرنا۔ میں نے عرض کیا، اس کے بعد کون سا عمل بہتر ہے؟ فرمایا، غلام آزاد کرنا۔ میں نے عرض کیا، کس غلام کو آزاد کرنا سب سے بہتر ہے؟ فرمایا، جو غلام سب سے بیش قیمت ہو اور مالک کو سب سے زیادہ پسند ہو، اس کو آزاد کرنا ہی سب سے افضل ہے۔ میں نے عرض کیا، اگر میں نہ کر سکوں؟ فرمایا، تو اس حاجت مند کی مدد کرو جو کوئی مزدوری یا پیشہ کر رہا ہو، یا کسی بے ہنر کو کام بتا دو۔ میں نے عرض کیا، اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں؟ فرمایا، تو ایسے زندگی گزار لوگوں کو تم سے کوئی آزار نہ پہنچے، کیونکہ تیرے لیے یہ تمام باتیں صدقہ ہیں۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ایک آنے والے نے پروردگار کے پاس سے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ جو شخص میری امت میں سے مر جائے اور خدا کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناتا ہو تو وہ بہشت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا، اگر اس نے زنا اور چوری کی ہو؟ فرمایا، ہاں، اگرچہ زنا اور چوری بھی کی ہو وہ جنت میں ضرور داخل ہو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 مرتبہ یہی سوال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ ایک ہی جواب دیا۔ البتہ چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کا اضافہ فرمایا، اگرچہ ابوذر کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ جب وہ حدیث بیان کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقرہ بھی ضرور نقل کرتے۔ نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ایک نیکی کرے گا اس کا 10 گنا بدلہ ملے گا، اور میں اس پر بھی اضافہ کر دوں گا، اور جو کوئی برائی کرے گا اس کو صرف ایک برائی کا بدلہ ملے گا، اور امکان یہ ہے کہ اسے معاف کر دوں۔ جو میری طرف ایک بالش قریب آئے گا میں اس کی طرف 1 ہاتھ قریب آؤں گا، اور جو مجھ سے 1 ہاتھ قریب ہوگا میں اس کے 2 ہاتھ قریب ہوں گا، اور جو میری طرف آہستہ خرامی سے آئے گا میں اس کی طرف لپکتا ہوا آؤں گا۔ جو مجھ سے زمین کے برابر گناہ کر کے ملے گا میں اس سے اتنی ہی بڑی مغفرت لے کر ملوں گا، بشرطے کہ اس نے کسی کو میرا شریک نہ ٹھہرایا۔ نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوذر، سب سے پہلے نبی آدم تھے اور سب سے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو ان کا زہد و تقوی اور صبر و قناعت ہے۔ وہ طبعاً نہایت سادہ مزاج اور فقیر منش آدمی تھے۔ ان کی زاہدانہ اور متوکلانہ زندگی کو دیکھ کر
خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ابو ذر میں عیسیٰ ابن مریم جیسا زہد ہے۔ حافظ ابن حجر نے اصابہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر آخری دم تک یہی زاہدانہ رنگ غالب رہا۔ فتوحات کی کثرت سے مسلمانوں کی معاشرت میں جس تبدیلی نے راہ پائی، حضرت ابو ذر نے اس کا ذرہ برابر اثر قبول نہ کیا۔ جس طرح عہد رسالت میں زندگی بسر کی، بعد میں بھی ہمیشہ اسی روش پر قائم رہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امارت کی خواہش کی تھی تو انہوں نے فرمایا تھا، ابو ذر تم امارت کا بوجھ نہ اٹھا سکو گے، تمہارے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے زندگی بھر کسی عہدے کی آرزو نہیں کی۔ 4000 درہم وظیفہ ملتا تھا، اس میں سے سال بھر کے لیے ضروری اشیاء خرید لیتے تھے اور باقی سب حاجت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ گھر میں نقد روپیہ رکھنے کے سخت خلاف تھے اور لوگوں کو بھی اس سے منع فرمایا کرتے تھے۔ کنز الامال میں لکھا ہے کہ وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ دنیا میں صرف 2 کاموں سے غرض رکھو، ایک طلب آخرت اور دوسرا کسب حلال، اس کے سوا کسی تیسرے کام کا ارادہ نہ کرو، اور اگر تمہارے پاس حلال ذریعے سے 2 درہم آ جائیں تو 1 درہم اپنے عیال پر خرچ کرو اور 1 درہم راہ خدا میں دے دو۔ تیسرے درہم کا کبھی ارادہ نہ کرو کہ یہ تمہیں نقصان دے گا۔ مسند احمد ابن حنبل میں حضرت ابو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک دفعہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ربضہ گئے، دیکھا کہ ان کی اہلیہ بڑی خستہ حالت میں تھی اور حضرت ابو ذر کہہ رہے تھے، دیکھو اللہ کی بندی مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں عراق جاؤں، اور میں عراق جاؤں گا تو لوگ اپنی دنیا لے کر میری طرف مائل ہوں گے۔ اسے معلوم نہیں کہ میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے کہ پورے صراط سے ورے ایک پھسلن والا راستہ ہے جس سے پاؤں رپٹ رپٹ جائیں گے، تم سب کو اسی راستے سے گزرنا ہے۔ اگر تمہارا بوجھ اپنی طاقت کے مطابق ہو اور تم ہلکے پھلکے ہو تو آسانی سے یہ راستہ پار کر جاؤ گے، بنسبت اس کے کہ تم پر اونٹ کی طرح بوجھ لدا ہو۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عراق کے گورنر تھے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے اور ان کو یا اخی کہہ کر پکارتے تھے، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اس عہدے کے بعد تم میرے بھائی نہیں رہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آخر کیوں؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، مجھے معلوم نہیں کہ عامل بننے کے بعد تم نے کیا کیا، پہلے یہ بتاؤ تم نے کوئی بڑی عمارت تو نہیں بنائی، مویشیوں کے گلے تو نہیں جمع کیے، زراعت کر کے غلے کا ذخیرہ تو نہیں کیا۔ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر بات کا جواب نفی میں دیا تو فرمایا، ہاں اب تم میرے بھائی ہو۔ ایک دفعہ کسی شخص نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں نماز پڑھتے دیکھا کہ ایک ہی چادر زیب بدن تھی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو اس نے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس ایک ہی چادر ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا کچھ دن ہوئے میں نے آپ کے پاس 2 کپڑے دیکھے تھے۔ فرمایا ہاں، ان میں سے ایک اپنے سے زیادہ ضرورت مند کو دے دیا۔ اس نے کہا آپ کو تو خود اس کی ضرورت تھی۔ فرمایا اللہ تمہاری مغفرت کرے، تم مجھے دنیا کے جنجال میں پھنسانا چاہتے ہو۔ ایک چادر میرے پاس ہے، کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ پیتا ہوں، کچھ خچر ہیں جو سواری کے کام آتے ہیں، ایک خادم ہے جو کھانا پکا دیتا ہے، اس سے زیادہ اور کیا نعمتیں مجھے چاہیے۔ کتب سیر میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس قسم کے 20 واقعات ملتے ہیں۔ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں زہد و قناعت کے علاوہ ایثار، سخاوت، مہمان نوازی اور انکسار و تواضع جیسے محاسن بھی بدرجے اتم موجود تھے۔ زہد و تقشف نے ان کے مزاج میں خشکی اور چڑچڑاپن نہیں پیدا کیا تھا۔ کبھی کبھار غصہ آ جاتا تھا، لیکن بالعموم نہایت بردباری اور خوش اخلاقی کے ساتھ لوگوں تک اپنی باتیں پہنچاتے تھے۔ فی الحقیقت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک جامع صفات ہستی تھے
اور ان کی سیرت کا ہر پہلو ملت اسلامیہ کے لیے مشعل راہ ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔